اس کے لیے کوئی امتیاز نہیں ہے، چاہے وہ سید ہے، چاہے وہ پیر ہے، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ خطیب ہے، چاہے وہ حاجی ہے، چاہے وہ نمازی ہے۔ جو بھی صحابہ کے بارے میں بات کرے گا یا اہل بیت کے بارے میں بات کرے گا، جو شریعت نے سزا مقرر کی اس سے ملنی ہے۔ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے گستاخ جدا، نبی کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا۔ سامعین و ناظرین و حاضرین، حدیث نمبر ہے 5428، کتاب کا نام ہے نسائی شریف، راوی ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے، آپس میں تذکرہ کر رہے تھے، اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر۔ سرکار نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور اللہ کا اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم قسم دیتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے تھے اور یہی تذکرہ ہو رہا تھا؟ سید امیر معاویہ فرماتے ہیں ہم نے قسم دی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بالکل ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم اس لیے بیٹھے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد ہم آپ کا تذکرہ، آپ کی آمد کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، میں نے جو آپ سے حلف لیا ہے نا، قسم لی ہے، یہ شک کی بنیاد پہ نہیں لی، یہ اس لیے لی ہے کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ آپ کے غلام وہاں بیٹھ کر یہ تذکرہ کر رہے ہیں اور اللہ فرشتوں کے اندر فخر محسوس فرما رہا ہے۔ یہ میرے نبی کا میلاد نہیں تو کیا ہے کہ صحابہ ادھر اپنے نبی کی آمد کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، ادھر اللہ فرشتوں کے اندر فخر محسوس کرے کہ وہ دیکھو میرے نبی کے غلام میرے نبی کی بعثت پر خوش ہو رہے ہیں اور میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام میں نے آپ کو بتایا سنن نسائی، حدیث نمبر 5428۔ اگر کسی کو حوالہ ضرورت ہو تو ابھی بھی میرے موبائل کے اندر موجود ہے، وہ محفل کے بعد حوالہ لے سکتا ہے۔ دوسری حدیث شریف بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کریم آقا ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، کچھ صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار صحابہ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی صحابہ کہہ رہا ہے جناب آدم کا بڑا مقام ہے، اللہ نے انہیں صفی اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جناب موسیٰ کا بڑا مقام ہے، اللہ نے انہیں کلیم اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جناب عیسیٰ کا بڑا مقام ہے، اللہ نے روح اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جناب ابراہیم کا بڑا مقام ہے، اللہ نے انہیں خلیل اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ جب سارے صحابہ یہ باتیں کر رہے تھے، سرکار نے فرمایا او میرے غلاموں، او میرے صحابہ، ہاں ہاں بالکل آدم کا مقام ہے، اللہ نے انہیں صفی اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں ہاں موسیٰ کا بڑا مقام ہے، اللہ نے انہیں کلیم اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں ہاں عیسیٰ کا بھی بڑا مقام ہے، اللہ نے انہیں روح اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ ابراہیم کا بھی بڑا مقام ہے، اللہ نے انہیں خلیل اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ مگر میں محمد وہ ہوں جسے اللہ نے اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے، وہ ہوں جسے اللہ نے اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ سرکار کا میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ میلاد جو پڑھنا تھا نا، حضرت صاحب نے نکابت کے اندر آپ کو بیان کر دیا ہے، لیکن آپ کو صرف دلیلیں دے رہا ہوں۔ اتنے دور سے حضرت صاحب نے حکم دیا ہے، میرے بڑے بھائی نہیں ہیں، مجھ سے سینئر کلاس فیلو بھی تھے، میرے استاذ کی جگہ پہ بھی ہے، آج بھی ان کا وہی مقام ہے جو میں اپنے استادوں کو مقام دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کے صرف استاد نہیں، یہ میرے بھی استاد ہیں۔
یہ قرآن سے بھی 2 دلیلیں، 2 آیتیں ہو گئی، احادیث بھی 2 ہو گئی۔ اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں جو ہمارے اوپر اعتراض ہوتے ہیں ان کے جوابات۔ اعتراض ہوتا ہے جناب یہ میلاد منانا بدعت ہے۔ اگر آپ یہ جواب صحیح ذہنوں میں بٹھا لینا تو پھر یہ جو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں ڈنڈے کے انگریز، موم بٹی، انٹوں کی اولاد، یہ پھر اعتراض نہیں کر سکیں گے۔ کہتے ہیں جی میلاد منانا بدعت ہے۔ آپ نے سمپل ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ جناب محترم بدعت کی تعریف بتائیں، اور یاد رکھنا بدعت کی تعریف آپ کو بھی آنی چاہیے، ورنہ وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں بدعت کی تعریف میں بھی۔ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز، جو قول، جو فعل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس سے آپ کے فعل سے یا آپ کے قول سے ثابت نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور اس کی آگے 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ بدعت سیئہ تو آپ دیکھ لیں ہماری شادیوں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، یہ بدعت سیئہ میں چلی جاتی ہے ساری۔ اور بدعت حسنہ یہ ہے کہ جناب نماز تراویح کا جو انتظام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ ہوا، اسے کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ اب جب وہ تعریف کرے گا نا بدعت کی کہ جناب جو قول، جو فعل یا جو چیز سرکار کے زمانے میں نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ آپ نے میلاد کی دلیل اسے نہیں دینی کہ یا نہ سرکار نے میلاد منایا ہے یہ حدیث ہے، نہیں، یہ دلیل نہیں دینی۔ آپ نے اس سے سوال کرنا ہے کہ جناب آپ نے جو تعریف کیا اس تعریف کے مطابق آپ بتائیں کہ آپ سرکار کے زمانے میں تھے۔ اس کا جواب آئے گا نہیں۔ آپ نے پوچھنا ہے تمہارے باپ، جواب آئے گا نہیں۔ اس کے باپ، جواب آئے گا نہیں۔ اس کے باپ، جواب آئے گا نہیں۔ آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ جناب میلاد کو بدعت کہہ رہے ہو، تم خود نسل در نسل بدعتی ہو۔ نہ تم سرکار کے زمانے میں، نہ تمہارا باپ سرکار کے زمانے میں، نہ تمہارا دادا، نہ تمہارا لکڑ دادا، نہ تمہارا پردادا، تم میلاد کو بدعت کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر یہ جواب آپ کو آتا ہوا نا تو پھر دوبارہ وہ آپ کے سامنے اعتراض نہیں کریں گے۔ اور بعض اوقات کی ڈنڈی بدعت کی تعریف میں کیا مانتے ہیں کہ جو چیز صحابہ کے دور میں نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ صحابہ کے دور کی بات نہیں کرنی، سرکار کے دور کی بات کرنی۔ بدعت کی تعریف یاد ہونی چاہیے، اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ المیہ ہمارا کچھ یوں ہے کہ ہم جناب میاں صاحب کے شعر پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کے جیب خالی کروا کے چلے جاتے ہیں، حقیقت نہیں بتاتے، اور میں اس چیز کے خلاف ہوں۔ سب سے پہلی بات بابا جی بھی کہتے تھے اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مولوی، جو نعت خوان، جو پیر ڈیمانڈ کر کے آپ سے پیسے مانگے نا، آپ نے اسے صرف اتنا کہنا ہے کہ قاری صاحب پیسے تو آپ کو ہم دے دیں گے، لیکن یہ 15 سال 20 سال آپ نے ہمارے صدقہ اور ہمارے زکوٰۃ دی ہوئے ٹکڑوں پہ پلے ہو، ان کا حساب کون دے گا؟ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں۔ کیوں کر سکتے ہیں کہ ہم مدرسے میں جب پڑھتے ہیں تو ہم صدقہ، زکوٰۃ یہی ہمارا نمبر ہوتا ہے، اور ہم جب پڑھ لیتے ہیں جناب تو ہمیں کہتے ہیں جناب 15,000 دو گے تو میں آؤں گا، 20,000 دو گے تو میں آؤں گا۔ جو لاکھوں قوم کی کھائی ہوئی ہیں ان کا حساب کون دے گا؟ یہ جو لاکھوں کھائی ہوئی ہیں ان کا حساب کون دے گا؟ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ اگر بندہ بے لوث ہو نا، بندے کے دل میں لالچ نہ ہو، اسی 9 ربیع الاول کی بات ہے، میری ایک جگہ پہ ڈیٹ فکس تھی بیان کرنے کی، انہوں نے اینڈ ٹائم پہ کال کر کے کہا جناب کہ آپ آئیں بیان کریں، ہم آپ کو 15,000 روپے دیں گے لیکن لبیک کی بات نہیں کرنی، بات لبیک کی نہیں کرنی۔ میں قدرتی طور پہ کسی لوگ والی شاپ پہ کھڑا تھا، میں نے اس سے جواب دیا جناب لبیک کی بات نہ کرو تو ہماری تقریر ہی نہیں ہوتی۔
ہماری محفل محفل نہیں ہوتی، آپ 15,000 مجھ سے لے لو لیکن لبیک کی بات کرنے دو۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ لبیک کی یہاں بات کرتے ہیں نا تو ہمارے جو گاؤں کے چودھری صاحب ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے اور وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ میں نے فون بند کیا، اس لوڈ والی شاپ پہ کھڑا تھا، وہ شاپ والی کہتا ہے قبلہ آج ہمارے گھر محفل ہے، آپ نے محفل پہ شرکت کر دی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے آ جاؤں گا، اور پھر قدرت کا کچھ کرشمہ ایسا تھا کہ وہاں پہ